السلام علیکم، میں ہوں سونم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے پچھلی ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی تاکہ آپ کو یہ والی ویڈیو سمجھنے میں آسانی رہے، اور اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تو آج کی ویڈیو جیسا کہ عین حمیہ کے بارے میں ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جس آیت میں اس عین حمیہ کا ذکر ملتا ہے، یعنی کہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 86۔ ترجمہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے: حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچا، یعنی کہ مغرب میں پہنچا، تو اس نے سورج کو کالے پانی کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے پایا، یا پھر اس نے دیکھا کہ سورج کالے پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس آیت میں عین حمیہ سے پہلے ایک پریپوزیشن یوز کی گئی ہے جو کہ ہے فی عین حمیہ، یعنی کہ چشمے کے اندر۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، جیسا کہ انگلش میں بھی آپ پریپوزیشن سے واقف ہوں گے۔ وہ الفاظ جو کسی چیز کی پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لائک ان، ایٹ، آن، ایٹسٹرا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم ان دا باکس کہیں اگر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈبے کے اندر کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے فی بھی اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سورج کو کسی چشمے کے اندر ڈوبتے ہوئے پایا گیا، نہ کہ کسی چشمے کے پرے ڈوبتے ہوئے پایا گیا۔ تو اگر سورج کسی چشمے کے اندر جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج کا حجم چونکہ ہماری زمین سے بہت بڑا ہے، تو کیا وہ ہماری زمین کے کسی چشمے میں ڈوب سکتا ہے؟ ڈوبنے کے تصور کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جس چیز کا ڈوبنا مقصود ہو اس سے کئی گنا زیادہ بڑے حجم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ چیز اس کے اندر ڈوب سکے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ سورج کسی صورت بھی ہماری زمین کی طرف سفر نہیں کر رہا ہے جو آخر کسی دن آ کر ہماری زمین کے کسی چشمے میں ڈوب جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عین حمیہ میں لفظ عین کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عربی میں العین آنکھ کو کہتے ہیں اور اردو میں اس کو چشم کے طور پر بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے العین سے ہی ورڈ نکلا ہے عینن، یعنی کہ اس کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ چشمہ کے معنی میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، یا پھر فاؤنٹین کے طور پر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر ان دونوں الفاظ کی آپس میں مناسبت کیا ہے۔ چشمے میں دو حصے بالکل آنکھ سے مناسبت رکھتے ہیں، ایک تو پیپل جو کہ چشمے کے سینٹر کو واضح کرتا ہے جس میں سے پانی نکل کر باہر آتا ہے۔ دیکھنے میں وہ بھی بالکل بلیک بلیک سا ہی فیل ہو رہا ہوتا ہے اگر ہم اوپر سے ویو لیں تو۔ اور اسی طرح سے آنکھ میں بھی سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ بالکل بلیک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم آئرس کی بات کریں تو وہ چشمے کی بیرونی شکل کو واضح کرتا ہے۔ ہم چاہے تو قدرتی چشموں کی مثال لے لیں یا پھر چاہے تو ہم اس میں مصنوعی چشموں کی مثال لے لیں۔ مصنوعی چشمے خاص طور پر راؤنڈ شیپ میں بنائے جاتے ہیں، بہت ساری تصویریں جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھی بھی۔ اسی طرح سے اب اگر ہم بلیک ہول کی شیپ کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل بھی بالکل آنکھ کے لینس کی طرح سے معلوم پڑتی ہے، لائک کنارے اس کی ایکریشن ڈسک بالکل آنکھ کے رنگین حصے کو ظاہر کر رہی ہے، اور جو اس کے اندر بالکل بلیک والا ایریا ہے وہ پیپل کی طرح اس کو بلیک بالکل ظاہر کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم چشمے کی بات کریں، اگر ہم چشمے کے اینگل سے بھی بلیک ہول کو دیکھیں تو بھی وہ ان دونوں باتوں پر پورا اترتا ہے۔ اب اگر ہم ڈوبنے کے اینگل سے بھی چشمے کی بات کریں تو یہ بات بھی یہاں پر پروو ہو رہی ہے کہ چشمہ چونکہ اپنے اندر کسی نہ کسی چیز کو ڈبو سکتا ہے، یعنی کہ اس کا جو سینٹر ہے وہ اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ اس کے اندر ڈوب بھی جاتی ہے، مطلب اس کے اندر گہرائی میں جا سکتی ہے، تو اس کو ڈوبنے کے تصور کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا کہ سورج کے غروب ہونے کا مقام مغرب کہلاتا ہے، تو اس زاویہ سے اگر دیکھا جائے تو پھر بلیک ہول کو مغرب ہی کہا جائے گا، کیونکہ یہ بات تو آج پروو ہو چکی ہے کہ ستاروں، سیاروں اور یہاں تک کہ گلیکسیز تک کے ڈوبنے کا مقام بلیک ہول ہے، تو یعنی کہ اگر وہاں پر سورج غروب ہوتا ہے تو وہ مغرب ہی کہلائے گی۔ اگر آپ اس کانسیپٹ کو مزید ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ چونکہ دوسری مغرب کا کانسیپٹ سمجھ آنے سے یہ بات بہت زیادہ کلیئر ہو گئی کہ یہاں پر زمین کے کسی چشمے کی بات نہیں کی جا رہی ہے جو کہ کرۂ ارض پر موجود ہو، بلکہ ایسے چشمے کی بات کی جاتی ہے، یا ایسی جگہ کے مقام کی بات کی جا رہی ہے جو کہ خلا میں موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو مزید معلومات یہاں سے ملتی ہیں کیا وہ بھی اسی کانسیپٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اگر ہم اس پر مزید معلومات کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہم نظر ڈالیں گے سورہ القاریہ کی آیت نمبر 11 پر، جہاں پر نار حامیہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس آگ کے بارے میں کیا معلومات ملتی ہیں۔ حامیہ اور حامیہ دونوں ورڈ کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، حامیہ، جس کا مطلب ہے ٹو پروٹیکٹ اور ٹو گارڈ۔
اور اردو میں ہم اسے حامی اور مددگار کے معنوں میں بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ تو حامی وہ جو کسی چیز سے آپ کو حفاظت فراہم کرے۔ تو سورہ القاریہ میں ایک ایسی آگ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو نہ جلائے گی اور نہ ہی زندہ رکھے گی، یعنی کہ اس کے بیچ کے اندر کی کنڈیشن میں رہے گی۔ اب یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے قیامت اور بلیک ہول کے تعلق کو واضح کرتے ہوئے ایکریشن ڈسک کے بارے میں بتایا تھا کہ جب ستارہ یا سیارہ ایکریشن ڈسک پر گردش کرتا ہے تو بہت زیادہ گرمی اور ریڈیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ اب ایسی ہی آگ یا ایسا درجہ حرارت ہم دیکھتے ہیں کہ ایکریشن ڈسک پر بھی موجود ہے، جہاں پر ستارہ اتنی شدید گرمی کی اور ریڈیشنز کے باعث پگھلتا نہیں ہے، یعنی اپنی ظاہری شکل و صورت کو برقرار رکھتا ہے، لیکن وہاں پر درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ستارہ گردش کرتے کرتے جب تک اپنی شکل نہیں کھوتا، جب تک وہ ایونٹ ہورائزن کو کراس نہ کر لے۔ اگر ہم ان ساری معلومات پر غور کریں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو سفر کیا یقیناً وہ زمین پر نہیں تھا، یعنی وہ خلا میں تھا، زمین سے باہر۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل درست معلومات ہیں تو۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اگلی ویڈیو تک کے لیے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔